چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 19۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا ختم ہو جائے گا تیسرا پارہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا، پھر ان کا کفر، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا گیا، لن تقبل توبتہم، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کی توبہ کو قبول، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، فاولئک هم الضالون، اور وہی لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اس کا کفر بڑھتا رہا تو ہرگز اس کی توبہ کو قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب دیکھیے، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کفار و مشرکین جو اپنی کتاب پر ایمان لاتے تھے اور اس میں جو بھی تعریف و توصیف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بیان کی گئی تھی سب پر وہ ایمان لاتے تھے، ہے نا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، کہتے تھے۔ یہ بھی کہتے تھے، یہ بھی ان کا ایمان تھا کہ ان کے واسطے سے جو دعا کی جائے گی اس کی دعا، وہ دعا کیا ہوگا؟ اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ لوگ دعا بھی کرتے تھے، تو وہ لوگ ایمان لا لے، اس وقت وہ لوگ ایمان لانے کے لیے کہے بھی تھے کہ ہم اس ٹائم پر ملیں گے نا تو اللہ حضور کا زمانہ پائیں گے تو یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وہ لوگ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا لیے تو پھر وہ لوگ کیا کر گئے؟ منکر گئے۔ اب ایمان لانے کی بات تھی نا، اب وہ لوگ کیا گئے؟ ایمان سے پھر گئے، یعنی اب وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اب جب کافر ہو گئے تو ان کا کفر دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ کیا بڑھتا گیا؟ دیکھیے، کافر کیا کہتا، پہلے تو کہتا تھا کہ حضور پر ہم ایمان لائیں گے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو وہ لوگ کا ایک کفر بڑھتا گیا۔ وہ کیا کہتے رہے؟ بھائی نبی تو ہمارے گروہ میں آنے والے تھے، بنو اسرائیل میں کیسے چلے گئے؟ ان کا کفر بڑھتا گیا۔ پھر وہ حضور کا انکار کر گئے، پھر وہ کہے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر آگے بڑھتے گئے، مسلمانوں کے خلاف انگشت نمائی کرنی شروع کر دی۔ پھر اس سے بھی باز ہارے تو وہ لوگ کیا کی؟ وہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور کی تعریف و توصیف میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی سب کو مٹانا شروع کر دیا، سب کو میں چینجنگ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ان کا کفر کیا کرتا؟ بڑھتا گیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اس کے کفر میں بڑھوتری ہوتے چلے گئی، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ ہرگز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، جو لوگ مرتد ہوئے اور ان کی ارتداد کے بعد ان کی کفر میں اور زیادہ بڑھوتری ہوئی، اس کی کئی وجہ ہیں، میں اس کو وجہ کو میں بتانا چاہوں گا، کئی وجہ ہے، اب سنیں۔ دیکھیے، اہل کتاب سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے، پھر جب آپ مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کا کفر کیا، پھر وقتاً فوقتاً ان کا کفر بڑھتا چلا گیا، آپ پر طعن و تشنیع بھی کی، مومنوں کی دلوں سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش بھی کی گئی، مومنوں کی دلوں سے اسلام کو پھیرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، کتاب میں بھی انہوں نے تحریف کی، اس طریقے سے ان کا کفر کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا گیا۔ یہود پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان پر انجیل نازل ہوا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور ان کی کتاب انجیل کا بھی انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے حضور کا بھی انکار کر دیا اور حضور پر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا اس کو بھی انکار کر گیا۔ دیکھیے، ان کا کفر بڑھتا گیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، پھر ان کا کفر بڑھتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی کتاب کا انکار کیا، ان کا کفر اور بڑھتا چلا گیا، حضور کا انکار کیا، ان کی کتاب کا انکار کیا، ان کا بڑھتا چلا گیا۔ آگے دیکھیں، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ تیسری وجہ، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مرتد ہو کر کے مکہ چلے گئے تھے اور مکہ میں جا کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کے خلاف کیا؟ انگشت نمائی کرنی شروع کر دی تھی، اور حضور کے خلاف جو ہے نا راستے میں تاک لگا کر کے بیٹھے تھے معاذ اللہ حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ چوتھی وجہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے اور ان کے کفر میں زیادتی ہوتی رہی اور وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے منافقانہ چال اختیار کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جو لوگ کا ایمان، جو لوگ کا کفر کیا اور کفر میں بڑھوتری ہوتی چلے گئی تو کم نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے ایمان کو کیسے قبول کرے گا؟ اب دیکھیں اس سے تو آیت سے پتا کیا چلا کہ لن تقبل توبتہم، اللہ تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ کیا ہوں گے؟ نقصان میں ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں تو اللہ نے فرمایا، تو اس سے تو پتا چلا کہ بھائی کافر ہوگا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کافر جو ہوگا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ اس سے پہلی آیت میں نے بتایا تھا نبی کہ کتنوں بڑا گنہگار ہو انسان لیکن توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر ان آیت میں کیا ہے؟ تعارض ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ مرتدین کی توبہ کو قبول نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ قبول کی جائے گی اگر وہ توبہ کرے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے ان دونوں کا مطلب کیا ہے اس کو دیکھیں۔ اس سے پہلے بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتدین کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مطلب کیا ہے؟ جو کما حقہ توبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر کما حقہ ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، انہی لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ پہلے کافر تھے، مرتد تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن توبہ انہی لوگوں کی قبول کی جائے گی جو صحیح معنوں میں کما حقہ توبہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول پر کما حقہ ایمان لایا، انہی لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، ٹھیک؟ اور یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس کی کئی وجہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، قرآن پڑھ کر کے لوگ جو ہے نا اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، ہے نا؟ پتہ کیا چلا؟ قرآن ہدایت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جو لوگ قرآن کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ انسان کیا خطا کر جائے۔ اگر خطا نہیں کرے تو بتائیں یہاں پر کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگا، یہاں خود فرما رہا ہے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے اس کی بات کو نہیں مانیں گے، ایک ہوتا ہے اس کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، دونوں بات میں فرق ہے۔ یہاں اللہ کیا فرمایا؟ ہرگز تاکید کے ساتھ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے، کو قبول نہیں کی جائے گی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی توبہ کو قبول کی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے وہاں بتایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، مطلب اگر وہ کما حقہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں اللہ نے جو فرمایا کہ مرتدین کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس کی کئی وجہ ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ پہلی وجہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کیا بولتے ہیں نا، وہ مرنے کے وقت جو کیا بولتے ہیں، جو مرنے کے وقت جو سانس اٹکتے رہتی ہے نا، اس وقت گڑگڑانا بولتے ہیں نا، ہاں اس وقت، یا نزاع کے وقت، روح نزاع کے وقت اگر کوئی انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے۔ یا انسان نزاع کے وقت اخروی عذاب کو دیکھ کر کے توبہ کرے تو ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ حالت کفر پر مر جاتے ہیں تو ان کی توبہ مرنے کے بعد قبول نہیں کی جائے گی۔ بس ظاہر سی بات ہے، جو انسان کفر پر مرا ہے اس کی توبہ کو کیسے قبول کی جائے گی؟ اچھا، کفر پر مرنا، سب سے پہلی بات جو انسان کفر پر مرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اس کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حالت کفر اور ارتداد میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، دیکھیے غور کریں گے آپ، کیا ہے تیسری وجہ؟ چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حالت کفر اور ارتداد میں، یعنی کافر ہے ارتداد کی حالت میں، اور ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے توبہ قبول کرنے کا محمل کیا ہے؟ توبہ قبول ہونے کا محمل یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو، اور جو انسان کافر ہے اور جو انسان مرتد ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، تو بھائی اس کی توبہ کیسے قبول کی جائے گی؟ اس کا محمل ہے ہی نہیں۔ محمل کیا ہے؟ مسلمان کا ہونا، اسلام کا ہونا۔ اگر وہ اسلام پر رہتے ہوئے
اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک کافر ہے, وہ نماز پڑھتا رہے, اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی ہماری طرح نماز پڑھے تو نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ محمل ہے ہی نہیں. نماز کا محمل جو ہے وہ اسلام کا ہونا ہے, مسلمان کا ہونا ہے, اور وہ کافر ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہو جائے گی, لیکن کافر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, سب کے سب بیکار ہو جائے گا. پتہ کیا چلا کہ توبہ کرنے کا اصل محمل کیا ہے؟ اسلام کا ہونا ہے, مسلمان کا ہونا ہے. اور مسلمان انسان ہے ہی نہیں, اور اپنے گناہوں سے خالی توبہ کرے لیکن کفر سے توبہ نہ کرے, ارتداد سے توبہ نہ کرے, تو اللہ اس کی توبہ کو قبول ہرگز نہیں فرمائے گا. یہ مطلب ہے. پچھلی وجہ دیکھیں, جن لوگوں نے صرف زبان سے توبہ کی, کیونکہ اسلام دو چیز کا نام ہے, تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق کرنا, اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا, یہ دو چیزوں کا نام کیا اسلام ہے. کسی نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل سے اقرار نہیں کیا تو وہ انسان مسلمان نہیں ہوگا, اور وہ انسان لاکھ توبہ کر لے لیکن اپنے کفر اور ارتداد سے توبہ نہ کرے تو مسلمان نہیں ہوگا. ایک اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا, اور کفر میں زیادتی کی, پھر اس کفر میں زیادتی سے توبہ کی. بھائی ہم کفر کیے, ٹھیک, ہم کفر کیے, ہم معذاللہ ایک مثال کے طور پہ بتا رہا کہ خالد کافر ہے اور کفر کرتا چلا جا رہا ہے, تو اس کفر میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے, تو یہ خالد اس بڑھوتری سے, کفر میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے اس بڑھوتری سے وہ انسان توبہ کر رہا ہے. تو بتائیے اس کی توبہ کو کیسے قبول ہوگی؟ وہ اصل جو چیز ہے ایمان, یہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ کفر سے لاکھ توبہ کرے تو کہاں سے توبہ قبول ہوگا؟ اس کا کفر یا اس کا ارتداد یا کا جو بڑھوتری ہو رہا ہے, یہ انسان کی توبہ ایسے انسان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ وہ انسان سب سے پہلے اپنے اس کفر سے توبہ کرے, اپنے اس ارتداد سے توبہ کرے. جب اپنے کفر اور ارتداد سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اسلام مشرب اسلام کر دے گا. جب وہ انسان مشرب اسلام ہو جائے گا پھر وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. لیکن وہ انسان کفر کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنے کفر میں جو بڑھوتری ہو رہا ہے, مثال کے طور پر ہم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, پھر دوسرے کو قتل کر دیا, پھر تیسرے کو قتل کر دیا, ہم معافی مانگ لیے دونوں کو, تین آدمی کو قتل کیے, 2 آدمی سے ہم نے معافی مانگ لیا, اب تیسرا سے معافی نہیں مانگا, تو بتائیے معافی ہوگی؟ نہیں ہوگی. مانگنا ہوگا تو تینوں کا مانگنا ہوگا, بلکہ آپ کی توبہ کو اس وقت قبول ہوگی کہ آپ اس قتل کرنے کا جو فعل ہے نا, کام ہے, اس کام ہی سے توبہ کریں گے تب جا کر کے آپ کی مغفرت ہوگی, ورنہ لاکھ آپ کچھ کر لے آپ کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. آگے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, وَمَاتُوا اور اسی حال میں مر گیا, وَهُمْ كُفَّارٌ اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ تو ان میں سے کسی کی بھی توبہ کو قبول نہیں کی جائے گی, ان میں سے کسی کی بھی قبول نہیں کی جائے گی توبہ کو, مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ فدیہ کے طور پر زمین بھر سونا دے پھر بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کی جائے گی. مطلب کوئی انسان گناہ کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, کفر کی حالت میں مر گیا, لیکن وہ انسان بہت سارا پیسہ صدقہ کیا, بہت سارا, اپنے جتنا پیسہ سب کو صدقہ کر دیا, تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسہ جتنا صدقہ کیا ہے تو اس کی صدقہ کرنے سے اس کو معاف کر دے گا. بھائی بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو لوگ مدرسہ چلواتے ہیں لیکن وہ ان کا ایمان ہی سلامت نہیں ہے, تو اس کا مدرسہ چلا لینا کیا اس کو معاف کروا دے گا جبکہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے؟ نہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جنہوں نے جو صدقات و خیرات کافی کیا کرتے, لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ابھی ہیرو لوگ کو دیکھیے نا, آپ ہیرو لوگوں کو دیکھیے, بھائی وہ لوگ کتنے سارے میڈیکل چلاتے ہیں, کتنے سارے ہاسپٹل چلاتے ہیں, کتنے سارے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کیا اس کا غریبوں کو کھانا کھلانا, میڈیکل کا کام کروا دینا, یہ وہ انسان اگر حالت کفر پہ مر جائے تو یہ اس کا کام نہیں دے گا,
काम कभी नहीं आएगा, इसलिए कि भाई उसका ईमान ही सलामत नहीं थे, सब के सब क्या है, बेकार है। सबसे पहले अगर उसका ईमान सलामत रहेगा, अगर उसके अंदर गुनाह भी होगा ना तो वो ये नेक काम, ये सदकात और खैरात उसके गुनाहों को माफ करवा देगा। लेकिन ईमान ही सलामत नहीं रहा तो कहां से हो। मिसाल के तौर में बताओ, भाई घर बना रहे हैं, बांस गाड़ दिए 5 गो, पिलर के तौर पर 10 गो पिलर बांस का गाड़ दिए। अब सोचेंगे चलो उस पर जो है ना छत ढलवा दिया जाए, तो कभी होगा ऐसा? 2 मंजिला मकान बनेगा? नहीं बनेगा। सबसे पहले बुनियाद को मजबूत करना होगा। इसी वजह से आप देखते होंगे कि इंसान जब घर बनाता है ना तो घर में पिलर मजबूत देता है, बल्कि छड़ भी देखते हैं ना, छड़ सोचता है कि इतना मोटा होना चाहिए ताकि उस पर 10 मंजिला मकान इंसान बना लिया जाए। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि बुनियाद मजबूत होना चाहिए। उसी तरीके से हमारा ईमान बुनियाद है, ये अगर मजबूत रहा तो सारा चीज सही रहा, अगर ये मजबूत नहीं रहा तो सबके सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन, उन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं है। देखिए यहां पर आखिरी बात, ईमान के मकबूल होने या न होने के एतबार से कुफार की यहां पर 3 किस्में बताई है। ईमान के मकबूल होने या न होने के एतबार से कुफार की यहां पर 3 किस्में बताई है। मतलब 3 किस्में। पहले किस्म क्या है, देखो पहली किस्म यह है कि जो शख्स इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाए और मरने के वक्त तक वो कुफ्र पर कायम रहे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की तौबा को हरगिज कबूल नहीं करेगा। ठीक है, ईमान था, मुसलमान था, कुफ्र कर गया और मरते दम तक वो कुफ्र पर रहा, तो जाहिर सी बात है काफिर मारा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। पहली किस्म के काफिर जिसकी तौबा मकबूल नहीं होंगी। दूसरी किस्म की काफिर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया और मुसलसल कुफ्र करते रहे, मौत का वक्त आया, नज़ा का वक्त आया, वो जब अजाब इलाही को देखा, उखरवी अजाब को देखा, तो वो सोचा कि चलो अब ईमान ला लेते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। कहा जाता है इसी वजह से ईमान लाना मोतबर नज़ा के वक्त से पहले है, मलकुल मौत के आने से पहले है। मलकुल मौत जब तशरीफ ला लिए, अब कुछ भी कर ले आपका कुछ नहीं होगा। तीसरी सूरत यह है कि जो काफिर कुफ्र पर फौत हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी किसी नेकी को हरगिज कबूल नहीं फरमाएगा, खा उसने इबादत की नीयत से रूए ज़मीन के बराबर सोना को खर्च किया हो, खैरात किया हो, और न रूए ज़मीन के बराबर सोना कोई काम नहीं आएगा। अगर पूरे रूए ज़मीन के बराबर भी अगर सोना कोई इंसान फिदिया में दे दे, फिर भी अगर उसका ईमान नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ नहीं फरमाएगा। पता क्या चला, कुफार को अगर पता क्या चला कि हमारा ईमान ये सबसे अहम है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप दुआ करें, आप ये दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, मतलब या अल्लाह जब हमें मौत देना तो उस वक्त हमारा ईमान क्या रख, सलामत रख। हजरत आखिरी हदीस फिर दर्स कुरान खत्म। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे, क़यामत के दिन एक काफिर को लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, ये बता अगर तेरे पास इतना सोना हो कि तमाम जमीन को तू भर ले, क्या तू उसको फिदिया में देगा? वो कहेगा हाँ, क्यों नहीं, फिदिया में दे सकते हैं। उससे कहा जाएगा, बताओ जो पूरे रूए जमीन के बराबर सोना को तुम फिदिया में देने के लिए तैयार हो, तो मैंने तो तुमसे कहा था दुनिया में कि तुम कहा था कि दुनिया में कि तू अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ला ले, तो तू ईमान क्यों नहीं लाया? जबकि अल्लाह पर ईमान लाना ये आसान था तेरे नजदीक, और पूरा रूए जमीन भर सोना देना ये क्या था, मुश्किल था। फिर भी तो कहते हो कि हम वो देने के लिए तैयार है, लेकिन तुमने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, जिसका नतीजा यह है कि तुम ईमान न लाने की वजह से अगर पूरे रूए जमीन के बराबर भी अगर सोना को तुम खर्च कर दो, फिर भी तुम्हारा ये सदका करना या फिदिया में मालो खैरात अदा करना ये काबिल कबूल नहीं है। इससे पता क्या चला कि ईमान सबसे पहले है। अगर हमारा ईमान सलामत रहा मरने के वक्त तक, तो इंशाअल्लाह आगे का बेड़ा भी पार रहे हो जाएगा। अगर ईमान सलामत नहीं रहा तो फिर जो है ना
وہی حال ہوگا جس طریقے سے یہود و نصارہ کا ہوا تھا.